اللہ جل مجدہ الکریم کا کروڑ رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. شیاطین قید کر دی جاتے ہیں, سبحان اللہ. نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں, اور بندہ اس کے اندر جو بھی عمل کرتا ہے اللہ رب العزت اسے بے حساب اجر عطا فرماتا ہے. اور پھر اس کے اندر یہ آخری عشرہ, اللہ اکبر, یہ وہ آخری عشرہ جس کے تعلق سے فرمایا کہ اس کی طاق راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرو. اور شب قدر کیا, شب قدر یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. سبحان اللہ. بندہ اس کے اندر تھوڑی نیکی کرتا ہے, لیکن یہ ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ بندہ عمل تھوڑا کرے سبحان اللہ. لیکن ثواب اسے بے حساب میرا مولا عطا بے شک فرماتا بے ہے. شک. سبحان اللہ. سارا صدقہ یہ میرے آقا کا ہے, حق ہے. اور یہ وہ نعمت ہے جو کسی اور امت کو نہیں ملی. بے شک. یہ اسی امت, اللہ اکبر کا ہی معنی ہے یا توفیق عطا فرمائے. وہ اس رات کے اندر بے شک. پھر آپ نے پانی سے افطار کیا, پانی پی کے آپ نے اپنی حاجت ہے سامنے, بھوکے, لیکن پھر بھی اسے اپنی چیز اپنے بھائی کے اوپر قربان کر رہے ہیں. یہ چیزیں فرشتوں کے اندر نہیں ہیں. تو یہ فرشتے زمین کے اوپر آتے ہیں. اور ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنانا چاہا, فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا نائب بناؤں گا. فرشتوں نے کہا مولا تو اس کو اپنا نائب بنائے جو زمین میں فساد کرے گا. تو اس رات میں جب امت مصطفیٰ راتوں میں کھڑی ہوتی ہے, عبادت کرتی ہے, رب کو یاد کرتی ہے, تو فرمایا تھا کہ جاؤ دیکھو جس کے لیے تم نے کہا زمین میں فساد کریں گے, دیکھو وہ اس انداز سے رو رو کے, کیونکہ فرشتوں سے گناہ تو ہوتا نہیں ہے, معصوم ہے فرشتے, ان سے گناہ تو سرزد ہو نہیں سکتا ہے. ہم گنہگار ہیں, ہم رب کے حضور توبہ کرتے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, اور یہ آنسو رب کی بارگاہ میں تسبیح سے زیادہ محبوب ہے. یہاں تک موقع پہ یہ فرمایا گیا کہ ایک شخص جنگل بیابان کے اندر ہو, اس کے پاس اس کا اونٹ, اس کے اوپر ساز و سامان, اور ریگستان کے اندر وہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھے, اور اس کی آنکھ لگے, اور جیسے ہی آنکھ لگے اور جب وہ آنکھ کھولے تو اس بیابان کے اندر, اس ریگستان کے اندر وہ دیکھیے کہ اس کا اونٹ غائب, اونٹ ہے ہی نہیں. اب ریگستان کا عالم ہو اور نہ پاس میں پانی ہو, جو ساز و سامان تھا وہ بھی غائب, تو کیسا انسان وہ افسردہ ہوگا. اور اس کو وہ تلاش کرے, اور تلاش کر کر کے تھک جائے, اور تھک کے پھر کسی درخت کے نیچے بیٹھے اور آنکھ کھولے, آنکھ بند ہو, اور جب وہ آنکھ کھولے, اور جب آنکھ کھولے تو سامنے اس کا اونٹ موجود ہو, تو اب اندازہ لگائیں کہ اس وقت اس کو کیسی خوشی ہوگی. بالکل مایوس ہو چکا تھا, لیکن جب آنکھ کھولے تو وہ اونٹ اس کا سامنے موجود ساز و سامان کے ساتھ میں, تو اس کو کیسی خوشی ہوگی. تو بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. سبحان اللہ. بندہ توبہ کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا ہے. اور بندے جب اس رات کے اندر رب کے حضور گر گلاتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, اپنے آنسو بہاتے ہیں, تو فرشتے دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر. تو یہ فرشتے یہ نازل ہوتے ہیں, اور ایسے ایسے فرشتے اس رات کے اندر نازل ہوتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا کہ میں شب قدر کو پاؤں تو کیا کروں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں عافیت کے سوا کچھ مت مانگنا, عافیت مانگو. وہ دعا بھی اپن انشاءاللہ آخر کے اندر پڑھیں گے, عفو و عافیت والی انشاءاللہ عز و جل. اللہ اکبر. تو پیارے ہمیں چاہیے کہ اس شب کے اندر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اور بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ اکبر تو اس کا حال کیا ہو جاتا ہے. ایک بزرگ تشریف لے جا رہے تھے, ابو بشر حافی تھے یا اور کوئی تبھی نام میرے ذہن سے اتر رہا ہے. دیکھا کہ ایک شخص شراب کے نشے کے اندر دھت پڑا ہے زمین کے اوپر, سڑک کے اوپر, اور زبان سے ذکر خدا کر رہا ہے.
تو آپ سے رہا نہیں گیا کہ یہ میرے مولا کا نام لے رہا اور زبان ناپاک ہے. آپ نے پانی لیا اور اس کا منہ دھویا, سبحان اللہ. ہے نا, آپ چلے گئے, گزر گئے. جب اس سے ہوش آیا تو لوگوں نے کہا تجھے معلوم ہے کیا ہوا ہے؟ کہا کہ کیا؟ کہا کہ وہ جا رہے تھے, ابھی شرافی تھے یا کون تھے, ہاں, تو کہا کہ وہ گزرے اور تیرا منہ دھویا. اب وہ بڑا شرمندہ ہوا کہ یہ کیا ہوا, مجھے اس حال میں انہوں نے دیکھ لیا. وہ اتنا نادم ہوا, اتنا نادم ہوا, اتنا نادم ہوا, اور توبہ و استغفار رب کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ, اور ایسی سچی توبہ اس نے کی کہ اللہ نے اسے اپنا ولی بنا لیا. اور الہام ہوا خواب کے اندر کہ تو نے میرے نام کی خاطر اس کا منہ دھویا, سبحان اللہ. سبحان تو نے میرے نام کی خاطر اس کا منہ دھویا, میں نے اس کا دل دھو دیا. اللہ کو جب آپ جا کے, اب معمول تھا ہے نا, وہ تہجد کی نماز کے مسجد میں جاتے, اب دیکھا تو وہ تو صاحب مصلی کے اوپر مسجد کے اندر نمازوں کے اندر. جب اس نے سلام پھیرا, آپ نے کہا کہ یہ کیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, آپ کو تو خواب کے اندر ہی بتا دیا گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ توبہ ابھی 2 پل پہلے شرابی تھا, واہ واہ واہ, کیا بات. لیکن ایسی سچی توبہ اس نے اللہ کے حضور کی, سبحان اللہ. سبحان اللہ اللہ. نے اسے اپنا پیارا بنا لیا. اور ایسا پیارا بنایا کہ ہے مسجد کے اندر, لیکن اللہ کا ولی خواب میں کیا کر رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. بندہ جب سچی توبہ کرتا ہے سبحان اللہ. بے شک. ایسا اللہ کا وہ پیارا بن جاتا ہے. اللہ اکبر. اور آپ دیکھیں ایک شخص اس کے بدن سے خوشبو آتی تھی, دوسری امت کا بندہ تھا, جدھر سے گزرتا خوشبو 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 خوشبو. کسی نے پوچھا کہ آپ یہ خوشبو کون سے لگاتے ہیں؟ کہا کہ میں کوئی خوشبو لگاتا ہی نہیں ہوں. کہا کہ یہ تو بڑا عجیب معاملہ, جب آپ خوشبو لگاتے بھی نہیں ہیں اور ایسے خوشبو کی جس دکان میں چلے جائیں, جس مکان میں چلے جائیں, وہ دکان و مکان خوشبودار ہو جائے, آپ کے آگے پیچھے خوشبو ہی خوشبو. یہ کیا معاملہ ہے؟ روتے ہوئے بیان کرے, دراصل معاملہ یہ ہے کہ میں ایک کپڑے کی دکان کے اوپر کام کرتا تھا. ایک دن ایک عورت, مالدار عورت اس دکان کے اوپر آئی, تھا میں بڑا خوبصورت, بڑا ہینڈسم عورت آئی, اور میرے مالک سے کہا کہ یہ کپڑے یہ سارے یہ پیک کر دو, اور اس لڑکے کو کپڑے لے کے میرے گھر پہ بھیج دو, میں اس کو روپیہ دے دوں گی, اور اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو گھر سے واپس کر دیا جائے گا. وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں اس کے مکان پہ گیا تو اس عورت نے دروازہ بند کر دیا اور مجھے گناہ کی دعوت دی, دعوت گناہ پیش کی. میں انکار کیا, اس نے زبردستی کیا. فرماتے کہ میں نے کہا کہ رکو, مجھے حاجت ہو رہی ہے. فوراً فرماتے کہ میں بیت الخلاء کے اندر گیا. اب اس وقت یہ کمبوڈ تو نہیں تھا, نہ WC تھی. اگر ہم ہمارے باپ دادا سے پوچھیں تو سسٹم کیا تھا کہ ٹوکرا رکھا جاتا تھا, ہے نا, ایک بھنگن وہ آتی اور ٹوکرے کو لے جاتی, دوسرا ٹوکرا رکھ جاتی, ایسا کچھ سسٹم تھا. تو فرماتے کہ میں نے پاخانہ کیا اور اس پاخانے کو اپنے بدن کے اوپر بل لیا اور بیت الخلاء سے فوراً باہر نکلا. اب اس حال میں گندگی میں ملوث مجھے دیکھا تو وہ گھبرائی, او یہ تو پاگل ہے, اور وہ ڈری اور میں بھاگا. میں دریا کے اوپر گیا اور میں نے وہاں پہ پھر غسل کیا اور گناہ سے میں بچ گیا. اللہ کو فرماتے کہ جب میں رات کو سویا تو حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور اپنا ہاتھ پھیرا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کہا کہ وہ رات اور آج کا دن میں کوئی خوشبو لگاتا نہیں, خوشبو سے معطر رہتا ہوں. سبحان اللہ. میں نے خوف خدا کی وجہ سے, میں نے
خوف خدا کی وجہ سے اپنے آپ گناہ سے روکا، مجھے دعوت گناہ پیش کی گئی ہے، سب کچھ موقع، سب کچھ معاملات تھے، لیکن میں نے اپنے آپ کو روکا، اس انداز سے روکا، اللہ اکبر، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ، میرے پیارے، یہ خوف خدا، اللہ اکبر، جو خوف خدا سے اگر ایک آنسو بھی نکل جائے تو اسی لیے امام عشق محمد فرماتے ہیں، جو اپنے والد احسن الوعاء، جو اعلیٰ کے والد کا رسالہ ہے دعا کے اوپر، اس کا اعلیٰ نے اس کے اندر اضافہ فرمایا، اس میں فرماتے ہیں کہ اچھوں کی صحبت بھی اچھی ہے، اچھوں کی صحبت بھی اچھی ہے، وہ اللہ کے بندوں کا مقام کہ وہ رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ کے حضور توبہ کرتے تھے، رو رو کے دعائیں کرتے تھے، تو اگرچہ تمہیں رونا نہیں آیا تو کم سے کم رونے کی صورت ہی بنا لو، ہے نا؟ تو اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی خوف خدا سے رونے والی آنکھیں عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین، ہمارے معاشرے کو پاکیزہ سے پاکیزہ بنا دے۔ آمین، آج کل بڑا عجیب عالم ہے، لڑکا لڑکیوں کا معاملات ہے نا، شادیاں ہونے والی ہوتی ہیں تو موبائلوں پہ باتیں کرنا شروع، ارے اللہ کے بندے تو شادی کر ہی رہا ہے، اور گھر والوں کو بھی یہ چاہیے کہ جب سگائی کے اندر اتنا خرچہ کر دیا تو نکاح ہی پڑھا دے، ہے نا؟ ودا کیا کہتے ہیں اسے، آنا بعد میں ہو جائے بھلی، کم سے کم یہ مان نہیں رہا ہے تو بات کرنا اس کا حرام تو نہیں ہو، صحیح، یہ موٹر سائیکل پہ گھوم رہا ہے اس کا حرام تو نہیں ہو، گناہ سے معاشرہ پاکیزہ تو ہو جائے، جب اتنا خرچہ تم سگائیوں کے اندر کر رہے ہو، ہے نا؟ اور یہ بھی جو ہماری اولادیں بھی کم سے کم ماننے نہیں، اور ماں باپ کو بھی یہ حال، اللہ ہمارے حال کے وہ رحم فرمائے، ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ صاحب وہ یہ ہے نا کہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، ایک دوسرے کو سمجھ لیں، بڑا عجیب معاملہ، اگر سمجھ لیں تو نکاح ہو کے نہیں سمجھ سکتے کیا؟ کم سے کم نکاح ہو جائے۔ ہم اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کو پاکیزہ سے پاکیزہ بنا آمین، اللہ اکبر۔ اور جس چیز کو آج فیشن سمجھا جا رہا ہے، کیا سمجھا جا رہا ہے؟ فیشن، فیشن سمجھا جا رہا ہے۔ کالج میں پڑھنے والی لڑکی اور جو آج کل یہ ہائی اسکول ہیں، کانوینٹ اسکول کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کانوینٹس، ایک دوسرے کو یہ لڑکا لڑکی یوں کہتے ہیں کہ لڑکی کہتے ہیں کہ میں فرینڈ نہیں ہے، اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے اس کا کوئی معاذ اللہ غلط کام نہیں، تو اس کو یوں حقیر سمجھتے تھے، تو بڑا عجیب حال ہے۔ اللہ اکبر، اور حال تو یہ ہو گیا کہ یہاں تک سننے میں آیا کہ ایک لڑکے نے اس لڑکیوں کا فرینڈ شپ کے لیے، تو گھر پہ آ کے وہ لڑکی کہتی ہے امی وہ پریشان کر رہا ہے، وہ فرینڈ شپ کے لیے کہہ رہا ہے، اللہ ہمارے حال اور ماں کہتی ہے کہ کیا ہو گیا، اللہ اکبر، ہم نے بھی کرایا تو اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایسا گندا ماحول ہمارا ہوتا جا رہا۔ میرے پیارے، ہونا تو یہ چاہتا ہے کہ وہ اس گناہ سے پاک رکھتی، لیکن ماؤں کا یہ حال ہو گیا کہ اس میں کیا ہو گیا، جس چیز کو فیشن سمجھا جا رہا ہے آج، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ جہنمیوں کے اندر جو یہ زانی لوگ ہوں گے، ان کی شرم گاہوں سے ایسی بدبو اٹھے گی کہ اہل جہنم یہ پریشان ہو جائیں گے، اللہ اکبر، یہ پریشان ہو جائیں، اللہ اکبر، ایسی بدبو اٹھے گی، ایسی بدبو اٹھے گی۔ میرے پیارے، اس کی بڑی نحوستیں ہیں، زنا کی بڑی نحوستیں ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اور یہ جو وبائیں، ایک صحابی نے فرمایا کہ جب دیکھ لو کہ تمہارے اندر یہ وبائیں آ گئی ہیں تو سمجھ لو کہ تمہارے معاشرے کا زنا عام ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں رب کے حضور، اپنے معاشرے کو پاکیزہ سے پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں۔ خلوت یہ غیر محرم کی جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اب سیریل بن رہے ہیں کہ صاحب یہ سیریل دیکھو گے تو آپ کے اندر شوق جہاد پیدا ہوگا، کیا ہوگا؟
اب اس کے اندر کیا دکھایا جا رہا ہے؟ مرد اور عورت ابھی نکاح نہیں ہوا، وہ اکیلے کے اندر ملاقاتیں کر رہے ہیں. یہ اسلام ہے. حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جہاں ایک مرد ایک عورت تنہا ہوتے ہیں، غیر بیوی شور نہیں ہے نا، اجنبی مرد عورت میں، وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ کون سا اسلام بتایا جا رہا ہے؟ اللہ رب العزت ہمارے اوپر رحم فرمائے، ہمارا معاشرہ یہ پاکیزہ سے پاکیزہ ہو جائے. ہیں؟ اور آج کل عالم یہ سمجھتے ہیں بچی ہے، ماں کہتی ہے ابھی تو بچی ہے، ابھی شوق پورے کر لے، ابھی اسکرٹ پہن لے، ابھی جینس یہ ٹی شرٹ پہن لے، بعد میں تھوڑی پہن سکے گی. ارے یہ بچی بچی کر کر کے جب وہ بچی ہی رسوا کرتی. امام عشق محبت اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو حیا سکھاؤ، حیا شرم سکھاؤ ان کو. 9 سال کے ہو جائے انہیں شرم و حیا سکھاؤ، انہیں یہ سکھاؤ کہ وہ غیر مرد کے سامنے جائیں نہیں، غیر مرد کو موت سمجھے، موت. ان کے ساتھ جا کے تخیہ نہ کرے، ان کے ساتھ اکیلے میں جا کے بیٹھے نہ کریں، ان کے ساتھ چیٹنگ ایسے نہ کرے. اللہ ایسی حیا انہیں سکھائی جائے. اللہ ہمارے معاشرے کے اوپر رحم فرمائے، ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے. الانس بے حیائی کا ہمیں چاہیے کہ ہم جنازہ نکال دیں، ہمارا معاشرہ پاکیزہ سے پاکیزہ ہو جائے. اللہ اکبر. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بدحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. آج ایک خرابی یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی کہ صاحب ابھی تو پڑھائی کر رہی ہے، شادی بعد میں کریں گے، ابھی پہلے ایجوکیشن ہو جائے، ہے نا، کسی کی محتاج نہیں رہے. رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. وہ نوکری کے چکر میں آدھی زندگی اپنی برباد کر دیتی ہے. اچھے رشتے آتے آتے پھر آنا بند ہو جاتے ہیں. پھر آتے ہیں حضرت کوئی تعویذ بنا دو، اچھا رشتہ نہیں آ رہا ہے. تو اچھے رشتے تم نے پہلے سارے ٹھکرا دیے، اب تو بڈھا کھسٹی ملے گا. 35-40 سال میں تم شادی کرو گے تو کہ جوان 16 سال کا لڑکا ملے گا. وقت پہ شادی کر دو. ہے شادی شدہ جوڑے کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے کرم کے اوپر لی. اللہ تعالیٰ اسے رزق دینے والا. اور یہ عام مشاہدہ ہے، شادی سے پہلے روٹھیڑ ہوتا ہے لیکن بعد میں اسے رزق ہو جاتی، برکتیں نازل ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے نا. تو شادی کے اندر دیر بھی زیادہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پھر اس سے گناہ کے دروازے کھلتے ہیں. اس کے ذمہ دار یہ ماں باپ ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کتنے سال میں ہوئی؟ 14 سال میں. اعلیٰ حضرت کا نکاح 14 سال کے اندر ہو گیا. بالغ تو اب 13 سال میں ہو گئے تھے، ہے نا، 13 سال اور کچھ مہینے. اسی جس دن اعلیٰ حضرت بالغ ہوئے، فرماتے کہ جس دن فقیر کے اوپر احکام شرع لاگو ہوئے، یعنی نماز فرض پڑھتے تو پہلے سے ہی تھے، ہے نا، لیکن جو فرض ہوئی وہ 13 سال کی عمر کے اندر، اور اسی دن تمام علوم ظاہری سے آپ نے فراغت حاصل کر لی. اسی دن پہلا فتویٰ اعلیٰ حضرت نے دیا. آپ کے والد صاحب نے مور بنا کے دی کہ آج سے تم فتویٰ دو. جس دن اعلیٰ بالغ ہوئے اسی دن مفتی اعظم بریلی بنے. لیکن آپ کی شادی ہوگی 14 سال کی عمر کے اندر. ابھی راج نگر کے اندر پچھلی میلاد النبی پہ شادی ہوئی دھڑا دھڑ، گھر کے اندر ہی آپس میں وہ کھالا. تو ایک لڑکا 14 سال کا، ایک لڑکا 3 بھائی تھے بیچارے، ہے نا، ایک 14 سال کا ایک 16 سال کا، کچھ آپس میں سٹا سٹ نکاح ہو گیا. بعد میں ارے یار لڑیا تو نے بتا ہی نہیں رہا، ہمیں تو کہتے تو یہ کر دے تو وہ کر دے. تو مجھے بھی لوگ کہنے لگے دوسرے لڑکے مول لیں گے، کئی حضرت تمہیں نکاح پڑھوا دیا انہوں نے، کئی اتنے بچپنا بھی نکاح پڑھا دیا. میں کہا تم نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہی نہیں ہے. بھائی یہ تو اعلیٰ حضرت کا طریقہ ہے اور حضرت عائشہ کی سنت ہے.
حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی نکاح 9 سال کی عمر کے اندر ہو گیا، 6 سال کی عمر کے اندر، ہے نا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. ایک وہ جگہ کا بہت فرق پڑتا ہے، ہمارے یہاں اتنی جلدی گروتھ نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ سرزمین الگ ہے، وہاں جلدی انسان بالکل جوان جیسا دکھنا شروع ہو جاتا ہے نا، اور وہ گروتھ ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہمارے دعا ہے کہ ہمارے معاشرے کو پاکیزہ سے پاکیزہ فرما دے. اب وہ دعا پڑھ لیں، 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ. اے اللہ میں تجھ سے عفو و عافیت اور دین و دنیا آخرت میں عافیت مانگتا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے عفو و عافیت اور دین و دنیا و آخرت میں معافات عافیت مانگتا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے عفو و عافیت اور دین و دنیا اور آخرت میں معافات مانگتا ہوں. پھر دعا کریں گے سلام دعا 3 مرتبہ نام حضرات سورہ اخلاص پڑھ لیں. قل هو الله احد قل هو الله قل هو الله 11 مرتبہ سورہ انا انزلنا بھی پڑھ لیں، اس کی بڑی فضیلت ہے. میں پڑھتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الفاتحة یا الہ العالمین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیت و فعل ہم نے جو بھی ابھی ذکر و اذکار کیا الہ العالمین ابھی جو اس سورہ انا انزلنا پڑھی گئی اور نعت من کا ذکر و خیر ہوا، اس کے علاوہ ایک قرآن شریف اور یہ جو ایصال ثواب گروپ سے 22 قرآن شریف، 21 پارے، 55,000 درود شریف، 82,252 ذکر و اذکار، 25,500 استغفر اللہ، 12,650 کلمہ شریف، 1854 چھوٹی صورتیں، 941 بڑی صورتیں، 400 مختلف بڑی درود شریف، 771 آیت الکرسی، 4,270 آیت کریمہ۔ اس کے علاوہ جو بھی لوگوں نے ایصال ثواب کے لیے مجھے کہا ہے، مولا تعالیٰ ہمارے پڑھنے میں کسی بھی قسم کی غلطی لفظی سہون قصدن ہو گئی ہو، اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ و فعل معاف فرما کر اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر پہنچا۔ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسط سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر پہنچا۔ حضور قدرت تقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، تمام اولیاء کرام مشائخ اعظام جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہوں گے، سب کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر پہنچا۔ الہ کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہوں گے، سب کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما، اور خاص طور پر ہمارے آباء و اجداد، والدین، دادا دادی، نانا نانی جو بھی ایمان پر گزر چکے ہیں، مولا تعالیٰ سب کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما، ان سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین انہیں قبر کی عذاب سے امان عطا فرما، الہ المحشر کی رسوائی سے بچا۔ الہ العالمین تو رحیم رحم فرما، تو کریم گن فرما۔ الہ العالمین اس شب قدر کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ الہ العالمین اس ماہ مقدس میں
جو ہم نے جیسے بھی ذکر و اذکار کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، جو نمازیں پڑھی، مولا ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لو۔ الہ العالمین جیسا حق ہمیں رمضان کا کرنا چاہیے، جیسا احترام کرنا چاہیے، مولا ہم وہ احترام نہیں کر سکے، مولا ایسا حق ہم ادا نہیں کر سکے، مولا ہمارے تمام کمیوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں عافیت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے حال کے اوپر نہیں، مولا اپنے کرم پہ نظر فرما۔ مولا ہماری خامیوں کو معاف فرما دے، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا ہماری گناہوں کی تختی پر اپنے کرم کی بارشیں فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کے تمام جائز مقاصدوں کو پورا فرما دے۔ الہ العالمین جو جس مقصد کو دل میں لیے بیٹھا ہے، مولا اس کے تمام جائز مقاصدوں کو پورا فرما دے۔ مولا دنیا جہان کے اندر جتنے مسلمان بوڑھے، مرد، بچے، عورتیں بیمار ہیں، مولا سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو کینسر کی مریضاں ہیں، محمد شریف اور جناب اشفاق صاحب کی ساس وغیرہ، اور ان کے علاوہ جو بھی مولا تعالیٰ اس خطرناک مرض کے مبتلا ہے، مولا سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو مسلمان جس مرض کے مبتلا ہے، مولا انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما دے۔ جو مسلمان بار قرض میں گرفتار ہیں، مولا انہیں بار قرض سبکدوشی عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہماری بہنیں حاملہ ہیں، مولا انہیں اولاد نرین عطا فرما دے۔ الہ العالمین عیب اولاد عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو بار قرض میں گرفتار ہیں، انہیں بار قرض سبکدوش فرما دے۔ جن کاروبار ٹھپ ہیں، بے روزگار ہیں، انہیں اچھے جائز روزگار عطا فرما۔ الہ العالمین جن کے برکتیں نہیں ہیں، برکتیں عطا فرما۔ ہر گھر کے اندر خیر و برکتوں کو انڈیل دے۔ الہ العالمین ہمارے ہر گھر کو امن کا گہوارہ بنا دے، پربہار پرسکون زندگی عطا فرما دے۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کے روزی روزگار کے اندر برکتیں عطا فرما۔ مولا ان ظالموں کو نیست و نابود فرما، اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ الہ العالمین جتنے مسلمان بے اولاد ہیں، انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے عزیز جناب محمد ساجد صاحب، جناب حبیب صاحب، الہ العالمین اور عبد الکریم اور جتنے بھی لوگ ہیں، مولا انہیں اولاد نرین عطا فرما دے۔ مولا ان کے گھروں کے اندر چراغ جلا دے۔ الہ العالمین ہنستا کھیلتا گھر بنا دے۔ الہ العالمین اور جو حاملہ ہیں، مولا جنہیں لڑکوں کی آرزویں، مولا ان سب کو اولاد نرین عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے ہر گھر کو امن کا گہوارہ بنا دے، پربہار پرسکون زندگی عطا فرما دے۔ مولا فاطمہ جو کئی سالوں سے بیمار ہے، مولا اس کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ دائم عطا فرما دے۔ اور جن بھی لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، مولا اس مقدس شب کے اندر مولا سب کا بھلا فرما، سب کے تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے حال کے اوپر کرم فرما دے، رحم و کرم کی بارشیں فرما دے۔ مولا یہ وہ مقدس شب ہے، مولا جو جن بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، مولا تعالیٰ ان کے لیے جائز رشتے تجویز فرما دے۔ اور جتنے لوگ مولا ہمارے چاہنے والے ہیں، اور جتنے لوگ فیس بک پر، انسٹا پہ اور مکسلر پر مولا تعالیٰ جو آن لائن سن رہے، دعا کے اندر شریک مولا تعالیٰ ان سب کے بھی تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دے۔ الہ العالمین حضور علامہ اسجد رضا صاحب، حضور محدث کبیر کی علم میں، عمل میں، درجات میں برکتیں عطا فرما۔ ان علماء کا سایہ ہم پر تعدیر قائم و دائم فرما۔ مولا ہمارے ہر قدم کو دین کی سربلندی کے لیے قبول فرما لے، تقوی و پرہیزگاری عطا فرما۔ مولا ہم سب کو باحیا بنا دے۔ الہ العالمین ہماری ماں بہنوں کو باحیا بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں بدنگاہی سے بچا لے۔ الہ العالمین ہمارے معاشرے کو پاکیزہ سے پاکیزہ بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں علم نافع عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سے وہ کام لے جس سے تو تیرا محبوب راضی ہوتا ہے۔ مولا ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے معاشرے کو پاکیزہ بنا دے۔ الہ العالمین حیائی سے بچا لے۔ الہ العالمین بدعملی سے بچا لے۔ الہ العالمین قیامت تک ہماری اولادوں میں سب عاشق رسول، عاشق اعلیٰ حضرت پیدا فرما۔ تمام فتنوں، فتنہ وہابیہ، فتنہ نجدیہ، فتنہ صلح کلیہ سے ہماری اولادوں کی قیامت تک حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمیں ڈاکٹروں کے چکر لگانے کی محتاجی، وکیلوں کی فیسیں بھرنے کی محتاجی،
کوٹ کچہریوں میں دوڑنے کی محتاجی، افسران کے چکر لگانے کی محتاجی، ہر قسم کی محتاجی سے بچا لے مولا. ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا مولا، اپنے محبوب کا محتاج رکھ مولا. ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا مولا، ہمیں نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا، ہمیں مفلسی سے بچا میرے مولا. مولا جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. الہ العالمین ہمارے حال کے اوپر رحم فرما دے. الہ العالمین جو بھی دل کے اندر جو تمنا لیے بیٹھا ہے، شریک ہے جہاں سے بھی مولا، ان سب کے تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دے. الہ العالمین مجھے بھی بار قرض سے جلد نجات عطا فرما. الہ العالمین ہمارا جو منصوبے ہیں مولا اس خدمت دین کے، مولا ان منصوبوں کو جلد سے جلد پورا کرنے کی ہمت، طاقت، توانائی عطا فرما. مولا ہم سب کو شانہ بشانہ چل کے ان منصوبوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جلد سے جلد مولا ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ مولا مسلمانوں کا ہم ایک ہاسپٹل بنائیں، اسلامی انداز سے ہم مولا تعالیٰ اس کے اندر تربیت دیں. الہ العالمین ہمیں جلد سے جلد اس منصوبے کو ہمیں پورا کرنے کی ہمت، توانائی، اس کے لیے ہمیں مولا ہمارے راستے ہموار فرما دے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى على محمد. ملی تو نہیں تو گھر میں پڑی ہے. کھانے کے ساتھ چلے گئے تو رکھ